روزہ کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں الصوم. صوم کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز سے روک دینا، بندے کا کسی چیز سے رک جانا. مثال کے طور پہ ہم میں سے ہر انسان جب صبح روزہ رکھتا ہے، فجر کی اذان کے بعد سے جب اس کا روزہ شروع ہوتا ہے تو یہ الصوم جو ہے آپ نے اس روزے دار کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. کس چیز سے؟ پینے سے روک دیتا ہے، کھانے سے روک دیتا ہے. حالانکہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن روزے کا مقصد، روزے کا معنی، روزے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اپنے رکھنے والے کو کھانے پینے سے بالکل کیا کر دیتا ہے؟ منع کر. اگر بندہ روزہ رکھنے کے باوجود نہیں رکتا، منع نہیں ہوتا، تو پھر سمجھو اس بندے کا روزہ بھی نہیں. ہمارے اس معاشرے میں روزے کی جو تعریف سمجھی گئی ہے وہ صرف یہاں تک ہے کہ بے صبح روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بس اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روک لو، اور اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں وہ چاہے جائز ہیں یا ناجائز ہیں وہ کرتے جاؤ، اور شام کو پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے؟ روزہ. روزہ انسان کو گناہ نہیں کرنے دیتا. کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا لگایا، غلام سے کہا اس کو بلاؤ. وہ بکریوں کا چرواہ تھا، اس نے کہا بھی آؤ کھانا کھاؤ. اس نے کہا مجھے روزہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا چیک کریں کہ اس نے جو روزہ رکھا ہوا ہے یہ روزہ اس کو گناہ سے روکتا ہے یا نہیں روکتا، چیک کریں. کہا پھر ایسا کرو، ہم کھانا کھاتے، آپ بکری کا دودھ نکال کے لے آؤ. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، اب میں ان بکریوں کا دودھ نکال کے آپ کو نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے علم میں ہے آپ کی بکریاں نہیں ہیں، بکریاں آپ کے مالک کی ہیں، لیکن آپ کا مالک تو گھر ہے، وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے، اسے کیسے پتا چلے گا؟ آپ جاؤ دودھ نکال کے لے آؤ، ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، دودھ پی لیں گے، جاؤ نکال کے لے آؤ. اس نے آگے سے جواب دیا مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ ہے. اللہ اکبر. اگر میرا مالک بکریوں کا جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن جو حقیقی مالک آسمانوں پہ ہے وہ تو دیکھ رہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی ہی اس بندے نے روزہ رکھا ہوا. اب روزے نے گناہ سے روکا، لیکن اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان گناہ سے بھی نہیں رکتا اور اس کے اندر احساس بھی پیدا نہیں ہوتی، پھر اس روزے کا کوئی فائدہ ہے؟ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. روزہ رکھا لیکن روزے نے اس کو گناہ سے نہ روکا. روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے باوجود اس کے دل کے اندر کوئی احساس اور ہمدردی پیدا نہیں ہوئی. روزہ رکھ لیا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، دل کے اندر احساس بھی پیدا نہیں ہوئی. روزہ رکھ کے اب موبائل چلا رہا ہے، گندی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اب اس موبائل کے اندر. اب وہ ان کو استعمال کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کی جو گفتگو ہے 11 مہینے پہلے گندی گفتگو، گندے الفاظ نکالتا ہے. روزہ رکھنے کے باوجود وہی حالت ہے، اس کی وہی کیفیت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کے کاروبار اور بزنس جیسے حرام کا تھا پہلے، روزہ رکھنے کے باوجود وہی کاروبار تو ہے. 11 مہینے جس دکان پہ بیٹھا تھا روزہ رکھ کے وہی بیٹھا ہے. 11 مہینے جو اس نے رشوت لی ہے روزہ رکھ کے بھی رشوت لے رہا. 11 مہینے اس نے رشوت لی ہے، روزہ رکھ کے رشوت دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، لوگوں کو پیسے دے کے پھر ڈبل لے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈیاں اور دھوکے کر کے پیسے کما رہا ہے، بزنس بڑھا رہا ہے، روزہ بھی ہے. تو اس کے روزے نے اس کو نہیں روکا. اگر یہ تمام چیزوں سے نہیں رکا تو پھر روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کا معنی کیا ہے؟ رکنا.